ان خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس اور اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام، حاضرین اعظام، نماز گزاران جمعۃ المبارک کی خدمت میں تقوی الہی کو یہ باور کر کے اس یقین کے ساتھ کہ طغیان میں انسان کی ہلاکت ہے، حدود الہی کو کراس کرنے میں انسان کی ذلت اور رسوائی ہے، با تقوی زندگی کو اپنے ہر شعبہ حیات میں اپنانے کی وصیت کرتا ہوں اور با تقوی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بارہا آپ کی خدمت میں گزارش ہوئی ہے یہ کہ تقوی اسلامی علوم میں مختلف محدودیتوں میں فقہ ایک زاویے سے تقوی کی گفتگو کرتی ہے۔ زیادہ جو تقوی پر گفتگو ہوئی ہے وہ علم اخلاق میں ہوئی ہے، لیکن اس کا بھی اپنا ایک زاویہ ہے، جو ہدف ہے علم اخلاق کا، جو موضوع ہے علم اخلاق کا، اس کے دائرے میں تقوی پر گفتگو ہوتی ہے علم اخلاق میں۔ لیکن اگر قرآنی نگاہ سے دیکھا جائے، جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تقوی، تو تقوی ایک نظام زندگی کا نام ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اسلامی موضوعات میں سے ایک موضوع یا اسلامی احکام میں سے ایک حکم، یوں نہیں ہے تقوی، بلکہ انسان کی زندگی کا ہر قدم، انسانی زندگی کا ہر پہلو، انسانی زندگی کا ہر زاویہ، اس میں تقوی کے اپنے تقاضے ہیں۔ اس میں با تقوی زندگی ایک طرح زندگی گزارنے کا تقاضا کرتی ہے، اور بے تقوی زندگی کے اور علامات اور نشانات اور اس کے پھر نتیجے میں اس کے نقصانات ہیں۔ اگر اس معنی میں تقوی لیا جائے تو اول ابتداء انسانیت سے، جہاں سے قرآن مجید نے تاریخ انسانیت ذکر کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، ان سے لے کر ختمی مرتبت تک جتنے یہ انبیاء اللہ اور رسول الہی آئے ہیں، ان کا ایک تعبیر کے مطابق اگر یوں تقوی کا عام اور عمومی اور ایک شمولی معنی لیا جائے تو ان تمام کا پیغام تقوی تھا۔ ان تمام کے آنے کا مقصد لوگوں کو با تقوی بنانا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ اللہ کی جو حکمت تھی، اور جو انسان شناسی کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک تکاملی مخلوق ہے۔ یعنی اس کی شاید پہلے مثال عرض کی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی انسان جو تھا وہ اپنے عقل و شعور و معرفت کی لحاظ سے بہت اس دور کے انسان سے بہت پیچھے تھا۔ جو مثال عموماً اس
مطلب کو یا اس مقصد کو یا اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان کی اولاد، حضرت آدم کی اولاد، ان میں ہی جھگڑا ہو گیا، تقویٰ اور تغویٰ کا جھگڑا، وہاں سے تقویٰ کی ابتدا ہوئی ہے۔ جہاں طغیان تھا وہ قاتل بنا، وہ ظالم بنا، اور جہاں تقویٰ تھا وہ مظلوم اور مقتول بنا۔ یہ جب لڑائی ہوئی تو شعور کہاں تک تھا، یعنی کتنا اس وقت کا باتقویٰ اور بے تقویٰ انسان شعور کے کس مرحلے پر تھا۔ طغیان کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا قابیل نے، لیکن چونکہ مجرم ہے اور انسان کی فطرت میں ہے، جو فطرت قابیل بھی رکھتا تھا کہ اپنے جرم کو چھپانا چاہتا ہے، یہ فطرت اپنے بچوں کی اس دور میں بدلنے نہ دیں۔ اب معاشرے میں جرم بہت سستا ہو گیا ہے، اب معاشرے میں جرم بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج کی میڈیا، سوشل میڈیا خصوصاً دیکھنے والا بچہ، اس میں گناہ کا خوف بہت کم ہو جاتا ہے۔ جو آپ بزرگان تشریف فرما ہیں، گناہ بڑا یعنی ہوتا تھا، گناہ ہر دور میں گناہ ہوا ہے، شیطان جہاں انسان تھا شیطان تھا، لیکن بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ اب بچپن سے گناہ کے بارے میں ایک دلیری اور ایک شجاعت اور ایک بے مہار بچے اپنے سکول اور کالج بچے کو گناہ کے حوالے سے لاابالی بنا دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کی جو جب قاتل بن گیا قابیل، اب چھپانا چاہتا تھا اس مقتول بھائی کی لاش کو، چھپانا چاہتا تھا یہ قاتل، اور اس کے پاس ٹیکنیک نہیں تھی کہ اس کو کس طرح چھپایا جائے، اپنے جرم کو کس طرح چھپایا جائے۔ بے تقویٰ انسان بے شعور ہوتا ہے، بے تقویٰ انسان سائنسدان اور ماہر ٹیکنالوجی نہیں بن سکتا۔ ان علوم میں بھی جو استاد ہیں یا جو موجد ہیں، ان کی آپ زندگی کا ولو کافر تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں گناہ، معصیت، ظلم، جرم، جنایت، یہ جو ان علوم کے اساتید ہیں یا جن نے ان علوم میں ترقی کی ہے، بہت عظیم باتیں ان کی زندگی میں چھپی بھی ہوئی ہیں۔ اکثر یہ والدین کے بڑے مطیع تھے، اکثر یہ انسانیت کے بڑے خیرخواہ تھے۔ جو بہرحال کہتے ہیں کہ اس قاتل اور بے تقویٰ بھائی کو پھر اس کا قوی استاد ہے، پہلے بے تقویٰ انسان کا سائنس اور ٹیکنالوجی میں استاد کون ہے؟ قوی دیکھا ہوا ہے لاہور میں، چونکہ جو چیزیں پہلے نظر آتی تھی وہ اب پک کے ان کے شاورما بننا شروع ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے قوی بھی اس کو پتہ چلے بھائی کیا نوبت آ گئی ہے تو چلے جائیں۔ بہت سارے جانور ختم ہو گئے ہیں، یہ جب سے شاورما آیا ہے نا اس سے۔ تو کہتے ہیں قوی آیا اور اس کے سامنے مردہ قوی تھا، اس نے زمین کھود کے اپنے پنجے کے ساتھ اس مردہ قوی کو اس گڑھے میں ڈالا، تو یہاں اس قاتل ابن آدم کو یہ ٹیکنیک پتہ چلا کہ اپنے بھائی کو چھپانا کس طرح ہے۔ یہ شعور تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا حضرت نوح کے دور میں۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنی ہی انسانی شعور تھا حضرت نوح۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے بے مثال، اپنے زمانے کا بے بدیل اور بے نظیر
ہدایت میں، سائنس میں، جو ہدایت انسان کے لیے جتنے علوم اور فنون کی ضرورت ہوتی ہے وہ نبی اللہ کے پاس سے لے کے آتا ہے، اس کو یہاں پڑھنا نہیں پڑتا۔ اتنا بڑا کامل استاد انسانیت نوح، اس نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 250 سال وہ درس دیتے رہے ہیں تقوی کا، اور کتنے لوگ ان کے معاشرے میں متقی بنے، یہ مختلف روایتیں ہیں۔ شاید جتنے آپ جمعے میں آئے بیٹھے ہیں اتنے عرصے میں اس کلاس میں پاس نہیں ہو سکے، با تقوی نہیں بن سکے۔ یہ وہ لوگ جن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان نے تکامل کیا ہے، یعنی ان کا شعور اتنا تھا۔ یہ سلسلہ بڑھتا آیا مطلب حضرت مسیح تک، اور اس کے بعد پھر حجاز میں ایک اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں کہ درمیان میں وقفہ آ گیا۔ اس میں یہاں بچوں کے لیے سوال ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ حجت خدا عام از نبی اور امام ہے، ہر حجت ضروری نہیں نبی اور امام ہو۔ بہرحال کوئی نبی پیغمبر سے پہلے کچھ عرصہ اس خطہ حجاز میں کوئی نبی نہیں تھا، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کے معلم بن کے آئے، یہ دعویٰ کیا بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، اور معجزہ ہے، معجزہ یہ جو دشمنان دین ہے ضد میں نہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے۔ جو متعصب ہیں، جو متعصب نہیں ہیں، انہوں نے کافر ہوتے ہوئے، اسلام کا مخالف ہوتے ہوئے اس کو قبول کیا ہے کہ اس معلم انسانیت کا معجزہ ہے کہ گزشتہ انبیاء سال ہا سال صدیوں میں محنت کر کے معاشرے کو طغیان سے نکال کر تقوی کی جس منزل پر نہیں لا سکے، اس آمنہ کے لال نے، اس عبداللہ کے ظاہراً ولادت سے پہلے یتیم ہو جانے والے ایک در نایاب نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جو میں نے پہلے بھی یہاں اشارہ کیا تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جن کی ایک جانور پر، چھوٹے سے جانور پر جنگ شروع ہوتی تھی اور 40 سال چلتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جنگیں مختلف جو ہوئی ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اس ضلالت کے اس، اور نہج البلاغہ میں چند خطبے ہیں اس موضوع پر، خود جناب امیر نے حالت بیان کیا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے کس دلدل میں، کس گہرائی میں، کس پستی میں یہ معاشرہ اور یہ سماج تھا عرب کا۔ بہت جہاں وہ نہج البلاغہ شرح میں آپ کو شاید پہلے یہاں گزارش کی تھی کہ حبیب اللہ خوئی نے ایک لفظ استعمال کیا جناب امیر نے اپنے خطبے میں کہ یہ کھاتے کیا تھے، ان کی خوراک کیا تھی۔ وہاں انہوں نے اس لفظ کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جب کات پڑتا تھا اور ان کے پاس اناج نہیں ہوتا تھا تو اپنے بھیڑ بکریوں کی مینگنیاں پیس کر آٹا بنا کر اس کی روٹی بنا کے کھاتے تھے۔ ادھر سے یہ ان کا تمدن تھا، اور ادھر سے امن و امان کی حالت یہ کہ سرگودہ کی اصطلاح میں اس جانور کو گو کہتے ہیں، پتہ نہیں لاہور میں سنگھاڑا کے اس کو کیا کہتے ہوں گے، چھوٹی سی ہوتی ہے، کھانا
فقہ جعفریہ میں اس کا حرام ہے، لیکن برادران اہل سنت مبارک ہو وہ کباب بنا کے کھاتے ہیں. ابھی مکتب اس حنفیہ میں وہ ایک چھوٹا سا رینگنے والا جانور ہے زمین پر، ایک بندہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا شکار کرنے کے لیے، تو وہ بھاگتا ہوا جانور دوسرے کے خیمے میں گیا. جب دوسرے کے خیمے میں آیا تو آگے سے وہ نیزہ لے کے نکل آیا. اس نے کہا اب یہ میرے خیمے میں آ گیا ہے، اب میں مارنے. اس نے کہا بھائی جنگل میں شکار کر رہا ہوں، میں نے اس کو نکالا ہے، میرا شکار ہے، آپ کے خیمے میں آ گیا. تو وہاں ان کی تو میں ہو گئی، جنگ شروع ہوئی. یہ جنگ 40 سال جاری رہی ہے، جس میں ہزاروں انسان قتل ہوئے. اس معاشرے کو حسنین کے پاک نانا اور زہرا کے پاک بابا، افضل الرسل ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اللہم صلی اللہ محمد علیہ تقوی، تہذیب اور ایثار کے اس معراج پر چند سالوں میں 10 سال کیا ہے 13 سال مکہ کی زندگی ہے، جس میں بالکل اتنی پابندی تھی. آپ وہ مکہ کی تاریخ پڑھیں، آپ کو سید الشہداء کی مظلومیت بھول جائے گی. اب یہ چونکہ پڑھا نہیں جاتا، ہر روز زخمی ہو کے آتا تھا. یہ خدا کا نازنین پیغمبر زخمی حالت میں کئی دفعہ انہوں نے مار کے اس امید سے کہ آج خاتمہ ہو گیا ہے پیغمبر کا، یہ واپس آ جاتے تھے. اتنا مارا تھا کہ مطمئن ہو گئے تھے کہ اب زندہ نہیں ہے. بہرحال اللہ کا اپنا برنامہ تھا. اسی پیغمبر نے اس چند سال کے تبلیغ میں اسی جو ایک جانور پر 40 سال لڑتے تھے، اسی معاشرے کو اس نہج پر پہنچایا کہ سنی شیعہ نے لکھا ہے. اب آپ کی دنیات کے باکس سے یہ نکال دیا گیا ہے جو صحیح تاریخ اسلام تھی. میں نے پہلی دفعہ دینیات کی اپنے سکول کی جو ٹیکسٹ بکس تھی اس میں ہی یہ واقعہ پڑھا تھا، تاریخ کی کتابوں سے نقل ہوا ہے کہ جنگ تھی اور مسلمان جان بلب تھے پیاس سے، چونکہ خون نکل گیا تھا اور پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، مرنے کے قریب تھے چند، اور ایک مسلمان کہیں سے پانی لے کے پہنچ گیا پلانے کے لیے. اب اس طرح تڑپ رہے تھے پیاس کی شدت میں. پہلے کے بعد جب پانی لے کے گیا تو اس نے کہا کہ میری خیر ہے، وہ جو میرے ساتھ ہے وہ زیادہ پیاس ہے، اس کو پلاؤ. اس کے بعد جب یہ گیا، وہ جو لڑتے تھے گھوڑا دوڑانے پہ، پانی میرا ہے پانی تیرا نہیں ہے، یہ جانور میرا شکار ہے تیرا شکار نہیں ہے. کہتے ہیں جس کے پاس جاتا تھا وہ کہتا تھا مجھے نہ پلا، اس کے پاس جاؤ. جب آخری کے پاس پہنچا تو وہ اپنی جان آفرین کو سپرد کر چکا تھا. جب پہلے کے پاس گیا تو شدت پیاس سے شہید ہو چکا تھا. اس حالت تقوی اور طغیان سے نکال کر اس معراج تقوی پر سرفراز کیا پیغمبر اعظم نے. لیکن خطرہ تھا. یہ جو آج کا دن آپ سب کی خدمت میں عید اکبر، عید مومنین، بلکہ جو صرف زمین والوں کی عید نہیں ہے، آج آسمان والوں کی بھی عید ہے. روز غدیر یہ خود
آیت کا الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ حکم پیغمبر پر پہلے آ چکا تھا کہ یہ جہاں کلاس پہنچائی ہے اس کے بیک گیئر لگنے کا بہت خطرہ ہے، ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کرو کہ یہ پھر وہیں نہ جا کے کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ لائے تھے اتنی محنت کر کے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، ان سے پوچھے گا بلغ ما انزل الیک، وہ پیغام پہنچا جو آج نہیں آیا، پہلے آ چکا ہے۔ لیکن دوسری آیت، یہ دونوں سورہ مائدہ میں یہ دونوں آیت ہیں، دوسری آیت اس کو بتاتی ہے کہ آ چکا تھا تو پھر پہنچایا کیوں نہیں تھا۔ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، پیغمبر کو، اس کو پیغمبر کہتی نہیں جس کو خوف جسمانی ہو۔ علی کہتے تھے، اتنا شجاع تھا حسنین کا بابا، جب احمرر حرب، جب جنگ کا شعلہ سرخ ہو جاتا تھا، علی جیسا بہادر کہتے ہیں جب جنگ بھڑک اٹھتی تھی تو ہم پیغمبر کے دامن میں جا کے پناہ لیتے تھے، اس کے چہرے کا سکون ہمیں داد شجاعت دے دیتا تھا۔ وہ شجاعت کا پہاڑ پیغمبر، اس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے نہ ڈر، نہ خوف کر، نہ خشیت کر۔ ایک خشیت جسمانی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے، مجھے کوئی قتل نہ کر دے، مجھے کوئی لوٹ نہ لے۔ یہ خوف نہج البلاغہ میں ہے، جناب امیر نے کہا کہ موسیٰ جو وہاں کہا ہے نا کہ فلا تخف، بعد نے کہا اہل سنت نے اس کی تفسیر کی ہے کہ سانپ سے ڈر گئے تھے حضرت موسیٰ جب وہ فرعون کے دربار میں مقابلہ ہوا تھا۔ جناب امیر نے کہا جو سانپ سے ڈرے وہ نبی نہیں ہوتا۔ یہ سانپ سے نہیں ڈر رہے تھے، یہ قوم کی جہالت سے ڈر رہے تھے کہ کہیں جادوگروں کی چال دیکھ کر یہ کم بصیرت رکھنے والے ان کی چال میں آ کر دین سے گمراہ نہ ہو جائے۔ پیغمبر کو اس طرح کا ایک خوف تھا ذہن میں، اور وہ خوف بے جا نہیں تھا۔ وہ مصیبت اللہ نے تو کہا بلغ، ابھی پہنچا، اور اب اگر اب نہ پہنچایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، یہ وہ حکم ہے کہ اگر اس کو نہ پہنچایا تو سمجھ لینا تو نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ پیغمبر نے پہنچایا، لیکن وہ جو اس بابصیرت انسان کا اندیشہ تھا کہ اس غدیر کے ساتھ، اور اس جس کی تاج پوشی ہوئی ہے غدیر پر، اس تاجدار غدیر کے ساتھ امت نے کیا کرنا ہے، وہ اگر غدیر کو غدیر مان لیا جاتا اور غدیر کا پیغام اسلام نے لے لیا ہوتا، اہل اسلام نے، تو آج اسلام اس حالت میں نہ ہوتا۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات وخافض الارضین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی
वलीयही व वसीयही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला जमी औलादिहिल मासूमीनल मुंतजबीनल मुंतखमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अमीरिल मोमिनीन व क़ाइद ग़ुर्रिल मुहज्जलीन यासूबुद्दीन मौलल मुवाहिदीन इमामल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला सय्यदत निसाइल आलमीन व बज़अत ख़ातमन नबिय्यीन फ़ातिमत बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहा वाला अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलल जन्नह व सिबत नबिय्यर रहमा व अली इब्न अल हुसैन सय्यदुल आबिदीन व क़ुर्रतु अय्निन नाज़रीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर अल इल्म नबिय्यीन व जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ अल अमीन व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अल अस्करी वल खलफ़िल क़ाइमिल महदी अल्लज़ी बिबक़ाही बक़ियतुद दुनिया व बिजुम्निही रुज़िक़ल वरा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजह व साहिल मख़रजह वक़ुल नाज़िरना बिनज़रतिन मिन्ना इलैह। खुदावंद आलम बिहक़्क़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, आज के इस यौमुल्लाह ईद अकबर, ईद अहल बैत, ईद मवालियान अहल बैत के दिन हमें खुदावंद आलम सबसे अज़ीम ईदी जो अल्लाह की बारगाह में आप मांगें, वो ये मांगें कि अल्लाह इनकी मोहब्बत पर हमें कायम व दायम रखे और जो इनकी मोहब्बत के तकाज़े हैं हमें अदा करने की तौफ़ीक़ मुरहमत फ़रमाए। बहुत अज़ीम दिन है, आमाल यकीनन आपने अंजाम दिए होंगे, नहीं है तो जो बहुत आसान आमाल हैं वो आज के दिन का गुस्ल है, जो आप गुस्ल जुमा करके आए हैं तो साथ नियत हो तो वो, और मुसाफ़ा करना आज के दिन, वैसे हर रोज़ मोमिनीन के साथ मुसाफ़ा, गले मिलना मोमिनीन का और मिलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खाना खिलाना बड़ी खामोशी हो गई है, मोमिनीन को जो है सवाब है, जो है रोज़ा अफ्तार करवाना बहुत सवाब है, खुशी का इजहार करना। अर्ज़ किया कि जुमा ईद है और रिवायत में है कि जुमा की शब और या जुमा के दिन जब बाहर जाएं तो अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों के लिए कोई ऐसा चीज़ ले के जाएँ कि उनको महसूस हो कि आज ईद का दिन है। तो खुसूसन सादात उज़ाम को, खुसूसन उनके जद की आज ताजपोशी का दिन, उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह जितनी कोशिश हो सके सादात उज़ाम से आज तकाज़ा करें कि आपको ईदी दें, क्योंकि आज सादात की खुशी का दिन है। आज सादात की बादशाहत का ऐलान किसी असम्बली ने नहीं किया, बल्कि जिब्राईल पैगाम लाया है और पैगंबर ने अली की सरदारी का ऐलान फरमाया है। मुझे याद है कि आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी दामत बरकातहू, गदीर का दिन था और रस्म होती है हौज़े में, यहाँ भी होती है हौज़ों में, सुन्नी शिया हौज़ों में दस्तारबंदी करते हैं जो फ़ारिग़ तहसील स्टूडेंट होते हैं उनकी। तो हम उनके हमारे मदरसे में जब हम अपना कोर्स तमाम किया तो उनसे वक्त लिया नासिर मकारम से कि चंद तलबा हैं हमारे फ़ारिग़ तहसील, इनकी दस्तारबंदी, तो गए हुए थे हमने, तो उन्होंने मुख्तसर
غدیر کا دن تھا، خطاب کیا. آپ کو عرض کیا کہ یہ آیت جا کے دیکھے سورہ مائدہ میں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ کہہ کے پھر کہا کہ فلا تخشوہم واخشونی، آگے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمام غدیر کے نام سے 20 جلدوں میں ہمارے ایک نجفی عالم دین تھے جنہوں نے 20 جلدوں میں اپنی کتابوں سے نہیں اور اپنے علماء سے نہیں بلکہ اہل سنت علماء کے حوالہ جات دیے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ غدیر حق ہے. حدیث غدیر میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ سب کو ہدایت کرے. ایسے لوگ بھی ہر دور میں موجود رہے ہیں. اس آیت میں نا جہاں ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم یا الیوم اکملت لکم، اس سے پہلے آیت ہے جس میں وہ حرمت کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، حرم علیکم المیتۃ ولحم خنزیر، اور آگے وہ جانور جو سینگ سے مار جائے، جو گر کے مار جائے، فلانا فلانا. بعض اہل سنت نے تحقیق کا وہ گتھیاں سلجھانے والے جو ہیں نا، دریاؤں میں ڈوبنے والے تحقیق کے، اللہ ان کو اسی دریا میں غرق کرے. انہوں نے کہا کہ یہ شیعوں نے ایسے لگایا ہوا ہے کہ غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور یہ آیتیں ان کی، یہ تو دیکھو یہ پیچھے حرمت کے احکام پہلے چونکہ نئی قرآن مجید اور اسلام نے بتایا تھا کہ مردہ حرام ہے، خون حرام ہے، جو جانور بتوں کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. تو جب یہ حکم آیا تو اب اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. مکارم شرازی علیہ الرحمہ نے مجھے یاد تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی اور، ہم نہ کہتے ہیں کہ آپ بخاری پڑھیں، قرآن پڑھیں، عربی پڑھیں، صرف عقل ہونا چاہیے کسی بندے میں. جو بندہ دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، جو پاگل خانے میں رکھنے والا نہیں ہے. آیا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مردے اور خون کی حرمت کا حکم بیان ہوا ہے تم آج کافر تمہارے دین کو برباد کرنے سے مایوس ہو گئے. اس حکم کا مردے کے حرمت کے بیان میں اور کافروں کی مایوسی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کافر اس لیے مایوس ہوئے تھے، جن کافروں کو امید لگی ہوئی تھی نا کہ ہم دین محمد کو ختم کریں گے، وہ کافر بدر میں آئے تو علی نے مایوس کیا، احد میں آئے تو علی نے مایوس کیا، خندق میں آئے تو علی کی تلوار نے مایوس کیا. آج وہ دیکھ رہے کہ پیغمبر جاتے ہیں تو یہ آئین ختم ہو جائے گا. جب پیغمبر نے علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میرے بعد دین ختم نہیں ہوا، دین علی سے لینا ہے. اس وقت وہ جو کافر اپنے تیر اپنے قلعے سنبھال کے بیٹھے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ علی کاٹ تو سکتے ہیں، علی اپنی اولاد ذبح تو کروا سکتے ہیں، لیکن اب اس اسلام پر علی جب آگ ہے تو آنچ نہیں آ سکتی. یہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. میرے بھائی اور بزرگوں، وقت ختم ہو گیا. آج جو ایک بات ضروری کرنی تھی، البتہ آج کی نہیں ہے، عید سے پہلے سویڈن میں آپ سب جو اخبار سنتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے سرکاری سرپرستی میں. بعض ہوتا ہے، یہ کام ہوتے رہتے ہیں اور انہی ملکوں میں ہوتے ہیں. چند مہینوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد پھر ایسی
مسلمانوں کی غیرت کو للکارنے کے لیے، چونکہ انہوں نے نصاب، نظام، میڈیا وہ مسلمانوں کو ایسا دیا ہے کہ وہ مطمئن ہے کہ اب مسلمان نام کے ہیں، باقی ان کی جو اسلامی غیرت یا اسلامی ہویت ہے وہ انہوں نے جو انجیکشن لگائے ہوئے ہیں تہذیب کے، تمدن کے، بے تہذیبی کے، ان کو پتہ ہے کہ ان میں اب وہ غیرت باقی نہیں ہے، لہذا وہ آزماتے ہیں جیسے مردے کو چیک کرنے کے لیے۔ قرآن کی کبھی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی پیغمبر اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی منفرد ہے کہ ساتھ سرکاری سرپرستی تھی اور ساتھ دلیل دی گئی ہے کہ یہ حریت بیان کی دلیل ہے کہ ہر کوئی جو کہے اس میں آزاد ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے انشاءاللہ بین الصلاتین، اس کے بعد انشاءاللہ جمعے کے بعد احتجاج کا پروگرام ہے، آپ نے تیار رہنا ہے، ڈیٹیل بتائیں گے برادران۔ کم از کم یہ قرآن کی بار بار بے حرمتی یہ بتاتی ہے، مسلمانوں کو احساس ہو یا نہ ہو، یہ جو بد تہذیب ہیں، یہ جو انسانیت پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یہ جو انسانیت کے اس گلشن کو ایک درندگی سے پر جنگل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس دور میں اگر ڈر ہے تو یا قرآن کا ڈر ہے یا وارثان قرآن کا ڈر ہے۔